ہیں. باقی یہ کہ دین کی روایت کے متنوع تسلسل کا کوئی بھی حصہ خود مکتفی نہیں ہے. ہر حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ لین دین کا تعلق رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عالم کے پاس صوفی کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اسی طرح صوفی کے پاس عالم کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، بشرطے کہ دونوں اپنی اپنی اس پوزیشن کو ریئلائز کر لیں، اور اس ریئلائزیشن کے بعد دونوں ایک دوسرے کی اپنے اپنے حق میں افادیت کو تسلیم کر لیں. وہ افادیت یہ ہے کہ صوفی کو پوچھنا چاہیے کہ یہ جو میرے خیالات اور احوال ہیں یہ غیر دین تو نہیں ہے. اس پہ اگر وہ کہہ دیں کہ غیر دین ہے تو فوراً چھوڑنا چاہیے. اور اسی طرح عالم کو صوفی سے پوچھنا چاہیے کہ قرآن میرے ذہن میں تو سما گیا ہے، میرے قلب میں کس طرح آئے. عالم کو پوچھنا چاہیے کہ تزکیے کے ذرائع اور وسائل اور مقاصد اور طریقے کیا کیا ہیں. اس میں عالم محتاج ہے صوفی کا. ٹھیک ہے نا. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو ان دونوں میں برزخ کا کام کرتے ہیں. ایک برزخی روایت بھی چل رہی ہے. میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایک علمی روایت ہے، ایک صوفیانہ روایت ہے. یہ دو دھاریں ہیں. صوفیانہ روایت ضروری نہیں ہے کہ صوفی کہلانے والوں کو شامل کیے ہوئے ہو. صوفیانہ روایت میں ابو حنیفہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک دین، یوں کہہ لیں کہ ایک دین کو انٹرنلائز کرنے کی روایت ہے، ایک دین کو کانشس فارم بنانے کی روایت ہے، عمل میں لانے کی روایت ہے. یہ علمی روایت ہے. تو ان کے بیچ میں ایک دھارا بہہ رہا ہے جس میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہی لوگ ہیں جن میں دین کی برزخی روایت جاری ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ادھر والوں کے بھی امام ہوتے ہیں، ادھر والوں کے بھی مقتدا ہوتے ہیں. یہ چند لوگ ہوتے ہیں. مطلب صوفی بھی جنہیں امام کہتا ہے اور عالم بھی جنہیں اپنا مقتدا جانتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ ان دونوں روایتوں میں پیدا ہو جانے والے مطلب لا ینحل اختلاف کو حل کرتے رہتے ہیں. لا ینحل اختلاف کیا ہے کہ اس روایت میں فرض کیا محمد بن عبد الوہاب ہیں، اس روایت میں ابن عربی ہیں. تو اب محمد بن عبد الوہاب بہت جارحیت کے ساتھ ابن عربی پر اعتراض کر رہے ہیں، اور اس اعتراض سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ ابن عربی کے بنیادی مسئلے، مرکزی مقصد یا ان کے کلام کی معنویت کو جاننا کوالیفائی بھی کرتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گاؤں کا کوئی اسکول ٹیچر وہ افلاطون پہ چڑھائی کرتے. تو اب یہ جو ایک شتر گربہ پیدا ہوتا ہے نا، شتر گربہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا آدمی بڑے پہ حملہ کرے اور چاہے اس کی کچھ باتیں صحیح ہوں، تو یہ شتر گربہ ہے. یعنی جیسے بلی اونٹ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. تو اب اس ایسی سچویشنز میں کہ جہاں ایک روایت اپنے آپ کو کلی روایت کے وہم، کلی روایت سمجھ کر اصل میں مجموعی روایت کے ایک حصے پر معترض ہوتی ہے، اس پہ اٹیک کرتی ہے. تو یہ بیچ والے لوگ ہیں جو ان دونوں میں تطبیق کرتے ہیں، جو محمد بن عبد الوہاب سے کہتے ہیں کہ تم اپنے ذہانت بڑھاؤ، اور ابن عربی سے کہتے ہیں کہ شریعت کو اہمیت دو. تو دونوں کو یہ مطلب دونوں کی لڑائی کو دین کی روایت کے تسلسل پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے. یہ اصل میں یہ لوگ ہیں، انہی میں مجددین پیدا ہوتے ہیں، انہی میں ائمہ پیدا ہوتے ہیں، اور انہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث پیدا ہوتے ہیں.